فرما رہے ہیں، اپنی موت کے بارے میں فرما رہے ہیں، اپنی نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں، اپنی قربانی کے بارے میں فرما رہے ہیں، للہ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اور خصوصی حکم دیا گیا ہے، کیا وَأُمِرْتُ أَنَا اول المسلمین یا بریلویین، دیوبندیین ہیں، غیر مقلدین ہے، کوئی اور فرقہ؟ نبی پاک کے دور میں کوئی فرقہ تھا؟ مجھے بتاؤ، پھر کیوں بنایا ہم نے فرقے؟ اللہ کے قرآن کی واضح بات سمجھ آنے والی، اس سے بغاوت کی ہے ان مسلمانوں نے کہ نہیں کی؟ بغاوت کیے بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے رحمت۔ ابھی تک تو اللہ پاک نے وہ ڈنڈے نہیں برسائے جس ڈنڈوں کے ہم مستحق ہیں، پھر بھی اس کی رحمت ہے، اس نے مہلت دی ہوئی ہے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے جو کرتوت پچھلی قوم میں تھے ان سے ڈبل ہمارے اندر موجود ہیں، ڈبل در ڈبل موجود ہیں۔ اللہ اللہ میرے معزز سامعین، یہ قرآن مقدس اللہ کی کتاب آج بے یار و مددگار ہے، مظلوم ترین کتاب ہے۔ لوگوں نے دنیا کی کتابوں کو عزت دیا، قرآن کو عزت یہ قرآن ہے تو صرف ختم کے لیے۔ ہمیں مولوی نے پٹی پڑھائی ہے اور کہا ہے کہ مردہ اگر اس کو بخشوانا ہے تو قرآن کا ختم دلواؤ، سورہ یاسین پڑھو۔ اگر کسی بندے کی جان نہیں نکل رہی، اس کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو گے، اس کی جان جلدی نکل جائے گی اور وہ آسانی سے نکل جائے گی۔ وہ اللہ کے بندے، سورہ یاسین کا شان نزول کسی بندے کو مارنے کے لیے ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی بغاوت ہے۔ اسی سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، کہ ہمیں یہ قرآن زندوں کو آگاہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ قرآن زندوں کا نصاب تھا، ہم نے مردوں کا نصاب بنایا۔ یہ کتاب ہر انسان کے لیے تھی، ہر بندے کے لیے تھی۔ یہ عدالت کا نصاب تھا، یہ زندوں کا نصاب تھا، یہ ہر حاکم کا نصاب تھا، ہر چھوٹے بڑے کا نصاب تھا، ہر امیر غریب کا نصاب تھا، ہر اعلیٰ ادنا کا نصاب تھا۔ یہ کتاب حاکم تھی، یہ کتاب قول فیصل تھی، یہ کتاب فرقان تھی، یہ کتاب مہیمن تھی۔ ہم نے اس کتاب کو مردوں کا نصاب بنایا۔ ہم نے قبرستانوں میں قرآن کو پڑھا، نئی دکانوں میں قرآن کو پڑھا، ہم نے نئے مکانوں میں قرآن کو پڑھا، ہم نے محفل کے آغاز کے اندر قرآن کی تلاوت کو بطور برکت کے پڑھا۔ علم قرآن والا نہیں، عمل قرآن والا نہیں، عدالت قرآن والی نہیں، سیاست قرآن والی نہیں، قیادت قرآن والی نہیں، اور کوئی عمل ہماری تبلیغ، دعوت اور بیان ہمارا قرآن والا نہیں۔ ہر جگہ قرآن کا داخلہ بند کر دیا، اور جب قرآن کا داخلہ بند ہے تو اللہ فرماتے ہیں میری جنت کا داخلہ بھی کیا ہے؟ بند ہے۔ پھر جنت کا داخلہ مل سکتا؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن کو کیوں لوگ نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ ویسے چومیں گے، آنکھوں پر رکھیں گے، غلافوں کے اندر لپیٹ کر رکھیں گے، لیکن جب اسی کتاب کو کھول کر پڑھ کر سنایا جائے فتوے لگائیں گے۔ ہم کوئی وضاحت بھی نہیں کریں گے، ترجمہ پڑھ کے سنائیں گے صرف کہ اللہ فرماتے ہیں میری رسی کو مضبوطی سے تھامو ولا جميعا، سارے مل کر، ولا تفرقوا، فرقہ فرقہ۔ یہی بات کسی مسجد میں جا کر کہو تو صحیح، دیوبندی کی مسجد میں کہو گے دیوبندی باہر نکال کر پھینک دیں گے، بریلوی کی مسجد میں یہ آیت پڑھو وہ باہر پھینک دیں گے آپ کو، وہ آپ کے اوپر فتویٰ لگائیں گے کہ یہ کون نیا بندہ آ گیا جو کہہ رہا ہے ولا تفرقوا۔ شیعہ کی مسجد میں جا کر کہو وہ آپ کو گالیاں دیں گے، فتوے لگائیں گے، سارے لوگ تان تشنیع کریں گے۔ ترجمہ کیا ہے، اللہ کی آیت پڑھی ہے، ویسے مسجد میں قرآن رکھا ہے، تلاوت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ترجمہ کر کے بتایا جائے کہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں ولا تفرقوا، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، نام مسلمان رکھا ہے، اور کہہ دیا جائے ایک آیت لکھ لو کہ اللہ پاک نے ہمارا نام رکھا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور کوئی مسجد میں نام رکھنے، یہ آیت لکھنے کے لیے تیار؟ لکھواؤ، جا کر سروے کرو، کسی دیوبندی کو کوئی آیت لکھے نہیں لکھے گا، مر جائے گا۔ بریلوی نہیں لکھے گا، شیعہ نہیں لکھے گا، اہل حدیث نہیں لکھے گا، کوئی بھی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ہاں وہی لکھے گا جو کہتا ہے میرا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، میں صرف مسلمان ہوں، اول مسلمان آخر مسلمان، ہر دم میرا نام یہی ہے، اللہ نے میرا نام یہی رکھا ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور تعارف کو میں جائز نہیں سمجھتا۔ اللہ نے دین کے حوالے سے میرا تعارف یہی کرایا ہے کہ میں کیا ہوں، انا اول رسول اللہ فرما رہے ہیں، انا اول المسلمین۔ یہ نام اللہ کا رکھا ہوا اسی سے چڑھ ہے، اللہ کی آیت سے چڑھ ہے۔ اپنی جماعت کا نام بڑے موٹے انداز سے اور بڑی بڑی سرخی لگا کر لکھیں گے، اللہ کی آیت کو لکھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اوپر لکھ دیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سارے مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ اور نیچے تھوڑی سی وضاحت کر دیں، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ شیعہ، نہ اہل حدیث، کوئی لکھے گا پھر یہ اللہ کے بدلے؟ لوگ کہتے ہیں یہ فرقے نہیں ہیں جی، مکاتب فکر ہے، فرقوں کو سینگ لگے ہوتے ہیں، کوئی فرقہ کوئی اور ہوتا ہے۔ جب مسجدیں الگ ہو جائیں، جب ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جائیں تو اور کیا فرقہ ہوتا ہے؟ فرقہ مجھے بتائیے۔ فرقہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب جو مہم اور میزان و فرقان بن کر آئی تھی، ہم نے اس کتاب کو چھوڑا اور فرقوں کے اندر بٹ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج ذلت ہمارا مقدر بن چکی ہے، رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ مجھے ٹائم بتا دینا۔ اللہ اللہ، میرے معزز سامعین غور کیجئے، ابھی وقت ہے، مر جائیں گے اور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، ان ساری باتوں کا حساب دینا پڑے گا ہمیں۔ لوگوں نے کہا ہے کہ قبر میں سوال ہوتے ہیں، یہ سوال ہوگا، وہ سوال ہوگا، ایسا پکوایا، ایسا پکوایا، ایسا پکوایا۔ اب اگر کوئی حقیقت بتاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ منکر حدیث ہے جی، یہ فلانا ہے جی، اور جو قرآن کی بات ہے وہ لوگوں تک پہنچائی ہی نہیں۔ کن لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ قرآن کی آیت ہے،